السلام علیکم۔ پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، نون لیگ کی جو قیادت ہے یہ تو پاناما لیکس کے بعد سے ہی ایک طرح سے زوال کا شکار ہو گئی تھی، لیکن اب جو شکنجہ ہے یہ آہستہ آہستہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف بھی اب تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ زرداری صاحب جن کیسز کو بھگت رہے ہیں وہ کیسز تو نون لیگ کے دور حکومت میں بنائے گئے تھے، اور اب جو نون لیگ ہے وہی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انہی کیسز کے غم میں شریک بنی ہوئی، اور دونوں جماعتیں اپنی قیادت کی ممکنہ گرفتاری کے اوپر عوام کو سڑکوں پر لانے کا لاہے عمل بھی طے کر رہے ہیں، ایسی اسٹریٹجی بھی بنائی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ زرداری جو یہ کہتے تھے کہ نواز شریف نے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے، کیا وہی زرداری اس نواز شریف سے ہاتھ ملانے پر تیار ہوں گے؟ کیا دونوں بڑی جو جماعتیں ہیں یہ حکومت کے خلاف کوئی اسٹرانگ اتحاد بنائے گی اپوزیشن مل کر؟ کیا احتساب کا جو وار ہے یہ سابق وزیر اعظم اور سابق صدر کو ایک کر دے گا؟ اہم سوال یہ بھی ہے کہ اگر اپوزیشن ایک ہو بھی جاتی ہے تو یہ اتحادیوں کی جو بیساکھیوں کے سہارے کھڑی ہوئی تحریک انصاف کی حکومت ہے یہ اس کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ ایک طرف تو منی لانڈرنگ اور جعلی اکاؤنٹس کیس ہیں جن کا پریشر ہے زرداری صاحب پر، تو دوسری جانب حکومت کی جانب سے زرداری صاحب کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں ایک ریفرنس دائر کیا گیا ہے کہ امریکہ میں نیو یارک میں ان کی پراپرٹی ہے، جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جو اپنے فارمز سے اس میں اثاثے اپنے جو ظاہر کیے اس میں اس پراپرٹی کو ڈکلیئر نہیں کیا، اس لیے ان کو تاحیات نااہل قرار دیا جائے۔ یہ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کیا ہے۔ کیا سابق صدر کے سیاسی مستقبل پر اب کہا جا سکتا ہے کہ کالے بادل منڈانے لگے ہیں؟ جبکہ احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف دونوں ریفرنسز کا فیصلہ 24 تاریخ کو ہی سنانے کا اعلان کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نواز شریف کی گرفتاری کی صورت میں نون لیگ کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، اور نون لیگ کی جو عوامی رابطہ مہم ہے یہ کون چلائے گا؟ شہباز شریف بھی نیب کی حراست میں ہے، مریم نواز سیاسی طور پر ایکٹیو نہیں ہے، حمزہ شہباز پر بھی کیس چل رہے ہیں۔ ایسے میں کیا نون لیگ کے سینئر رہنما پارٹی کو لیڈ کر پائیں گے، یا نون لیگ کا جو شیرازہ ہے یہ بکھرے گا؟ کیا ہوگا؟ اس پر پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہوگا اس میں ہم ذکر کریں گے کہ 12 سال کے بعد پنجاب میں بسنت منانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ملا جلا رد عمل نظر آ رہا ہے، بہت سے حلقوں میں اس کو سراہا بھی جا رہا ہے، جبکہ کچھ حلقوں کی جانب سے حکومت کا جو یہ اقدام ہے اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ جبکہ آج لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب حکومت کے اس فیصلے کے خلاف ایک پٹیشن بھی دائر کر دی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پنجاب حکومت کو اچانک سے بسنت منانے کا خیال تو آ گیا، لیکن کیا بسنت کی اجازت ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ اور اگر اس کی اجازت دی جاتی ہے تو حکومت کیا ایسے سیفٹی میئرز لے گی کہ اس بات کو انشور کیا جا سکے کہ اس تہوار سے انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو؟ اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ مہمان تعارف کروا دوں، ظفر ہلالی صاحب ہیں کراچی اسٹوڈیو سے، اور لاہور سے ہی ہمیں رضا رومی جوائن کر رہے ہیں، ماہر قانون اسلام آباد سے شاہ خاور ہمیں جوائن کریں گے، سینئر صحافی ضمیر حیدر ہوں گے، اور ترجمان پنجاب حکومت ڈاکٹر شہباز گل بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب، آپ سے شروع کر لیتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ کے پاس وقت کم ہے، یہ پروگرام کے آخر میں ڈسکس کرنا تھا، لیکن آپ کی موجودگی بھی ہمیں چاہیے تھی اس اہم ایشو پر جو بسنت کا ہے۔ یہیں سے میں پروگرام شروع کر لیتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، ملا جلا رد عمل آ رہا ہے، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا، کچھ حلقوں کی جانب سے اس کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جو بڑا خوش ہے کہ ایک ثقافتی کلچر ہے، اس کو دوبارہ سے منانے کی اجازت ملنی چاہیے، لیکن ایسی خبریں بھی ہیں کہ بیوروکریسی کے بھی اس پر بہت سے تحفظات ہیں۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ وقت کا ضیاع ہے، جس طرح انسانی جانیں اس سے ضائع ہوتی رہی ہیں، اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے ماضی کا، اس کو لے کر بیوروکریسی نے کافی تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کا موقف ہے کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اگر بسنت منانے کی سفارشات کرتی بھی ہے تو اگر اس میں خدا نہ خواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری ظاہر ہے انتظامی مشینری پر ہوگی، تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ تو کیا وجوہات ہیں کہ اتنے عرصے کے بعد خیال آیا پنجاب حکومت کو کہ بسنت کی اجازت دے دینی چاہیے؟
بہت شکریہ شازیہ. دیکھیے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے اس زاویے سے کہ کوئی بھی سوسائٹی جو ہوتی ہے اس میں کلچر بہت ہی امپورٹنٹ، اس کی لائیولیہڈ میں، اس کی پوری تشکیل جو ہے سوسائٹی کی، اس کے لیے کلچر ایک بہت امپورٹنٹ اس کی ڈائمنشن ہے. اور جیسے جیسے قومیں ڈیولپ ہوتی ہیں، آپ رومن امپائر دیکھیں، آپ گریک سویلائزیشن دیکھیں، یا اس سے پہلے کی بھی جو سویلائزیشنس ہیں دیکھیں، یا انڈس سویلائزیشن دیکھیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ کلچر ہمیشہ بہت ہی امپورٹنٹ ستون رہا ہے ایکسپریشن کا کسی بھی سوسائٹی کا. اب پنجاب کا بھی اپنا کلچر ہے جس کے بہت سارے رنگ ہیں. وہ آپ ساؤتھ سے شروع کر کے آپ سینٹر سے آ کے نارتھ میں جائیں تو آپ کو ہر ریجن کا اپنا کلچر اور اپنا ایکسپریشن نظر آتا ہے. سم ہو یہ جو بسنت ہے یہ بہت ہی اس نے ایک سینٹرل ایک پلیس لے لی ایز اے کلچرل ایونٹ اور ایکسپریشن، اور باہر سے بھی بہت سارے لوگ آنے شروع ہوئے. اب اس ایونٹ میں چند چیزیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ لوگ ایک آپ کو پتا ہے کہ یہ ہارویسٹنگ کے ٹائم پہ ہوتا تھا، اور یہ صرف یہاں نہیں ہوتا. آپ امریکہ دیکھیں، کینیڈا دیکھیں، یورپ کی سوسائٹیز دیکھیں، تو ہارویسٹنگ کے بعد ہمیشہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ سیلیبریشنز ہوتی تھیں. تو یہ بنیادی طور پہ ہارویسٹنگ کے بعد جو فارمرز تھے، کسان تھے، وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے تھے. بہت ہارڈ ورک کرنے کے بعد وہ اس کے بعد جشن مناتے تھے یا کمفرٹیبل ہوتے تھے. اس میں فیسٹ بھی ہوتا تھا، ایک دوسرے سے ملنا بھی ہوتا تھا، ڈانس، کلوتھس، سویٹس، سب کچھ. بٹ انفارچونیٹلی جیسے اور بہت ساری چیزوں میں ہم نے نیگیٹو سائڈ پہ ترقی کی، اس چیز میں بھی ہم نے بڑی نیگیٹو سائڈ پہ ترقی کی، اور وہ تھی یہ دھاتی ڈور جو تھی، جس سے لوگوں کے اوپر، گلوں کے اوپر وہ پھرنا شروع ہوئی. بچے بڑے سب اس سے متاثر ہوئے، اور اس پہ ایک گورنمنٹ نے ایک پابندی لگا دی. اب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب جو ہیں، جن کے بارے میں انفارچونیٹلی جو سٹارٹ تھا وہ بہت نیگیٹو کیا انٹینشنلی بہت سارے لوگوں نے. چیف منسٹر پنجاب سردار عثمان بزدار جو ہیں، ان کا کلچر کے ساتھ، ادب کے ساتھ، لٹریچر کے ساتھ بڑا گہرا لگاؤ ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے 6-7 ہفتے پہلے معاف کیجیے گا 6-7 ہفتے پہلے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کیوں نہ لاہور میں اس ایونٹ کو واپس لایا جائے. اور اس پہ ان کو بالکل وہ اویئر تھے اس کی جو نیگیٹو سائڈ ہے، اس کی جو ڈاؤن سائڈ ہے اس ایونٹ کی. تو انہوں نے اس کے اوپر ڈفرینٹ وہ سینئر جرنلسٹ کو بھی ملے، ان کے ساتھ جو ان کی 1-on-1 ان کی ڈسکشنز تھیں اس میں بھی انہوں نے اس کو ڈسکس کیا. اس کے بعد بہت سارے جو ڈفرینٹ سماجی حلقوں سے لوگ ان کے پاس آئے، ان سے بھی انہوں نے ڈسکس کیا. ایک کلچرل کمیٹی بنائی انہوں نے، جس میں بہت ڈفرینٹ ڈائیورس ایریاز سے لوگ، فنکار، ادب سے تعلق رکھنے والے، امجد اسلام امجد صاحب سے لے کے بہت سارے اور لوگ اس کمیٹی کے ممبر تھے. ان کے ساتھ بھی ایک ڈنر کی نشست انہوں نے کی. ان تمام جو ان کی سٹنگز تھیں اس میں زیادہ تر جو ادبی حلقوں سے لوگ تھے، ان سب نے بسنت کے ریوائیول کی ان سے ڈیمانڈ کی. اس ڈیمانڈ کے رسپانس میں انہوں نے ایک کمیٹی فارم کی چند دن پہلے، اور انہوں نے کہا کہ جس کی سربراہی راجہ بشارت جو ہمارے کلچرل منسٹر ہیں، راجہ صاحب اس کی سربراہی کریں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ اس میں جو عدالتوں کے جو احکامات ہیں اور جو دوسری تمام چیزیں ہیں ان کو بھی مد نظر رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ جان و مال کو کس طریقے سے اس کو محفوظ کرنا ہے. اس میں چیف سیکرٹری بھی ہوں گے، اس میں ہمارے دوسرے ہوم سیکرٹری بھی ہوں گے، اس میں ہمارے آئی جی پولیس بھی ہوں گے. تو تمام لوگ مل بیٹھیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے انشور کیا جائے کہ اگر ہم اس ایونٹ کو واپس لاتے ہیں، پہلی بات تو کہیں کوئی حکم اعلیٰ عدلیہ کا ایسا تو نہیں جس کو ہم نے کمپلائی کرنا ہے. اگر ہم نے اس کی کمپلائنس کرنی ہے تو ہم ڈیفینیٹلی پھر ہمارے پاس 2 رستے ہیں، یا ہم اعلیٰ عدلیہ کے پاس دوبارہ جائیں اور درخواست کریں کہ ہم اس کا ریوائیول چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے. اور اگر ایسا آلریڈی اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے ہمیں کہیں سپیس موجود ہے تو پھر اس کو ہم نے کس طرح قانون کے اندر رہتے ہوئے اس کو استعمال کرنا ہے. تو ان تمام چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا، اور بہت ہی خوش اسلوبی سے ہم اس کا ریوائیول کرنا چاہتے ہیں. اور اگر کسی جگہ پہ ہمیں لگا کہ یہ کسی شہری کی جان کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے، یا کوئی عدالتی احکام ہے جس کی نظر میں یہ ایونٹ نہیں ہونا چاہیے، تو ہم وہاں پہ رک جائیں گے. کیونکہ ہم کوئی اکبر بادشاہ تو یہاں نہیں ہے نا، ہم تو عوام کے ووٹ سے آئے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے، اور عوام کی اور آپ کی جو امنگیں ہیں ان کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ڈاکٹر شہباز گل ہمارے ساتھ ہیں. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان کے دو بڑے لیڈر ناظرین اس وقت مشکلات میں ہیں. ظفر ہلالی صاحب, 24 دسمبر کو العزیزیہ فلیگ شپ ریفرنس کا فیصلہ آنا ہے اور 24 کو ہی آپ جانتے ہیں کہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے سپریم کورٹ پر میں, اسی جے آئی ٹی رپورٹ کے بعد جو ہے وہ اس پر سماعت ہونے جا رہی ہے. اومنی گروپ اور زرداری گروپ کی جو تفصیلات اس جے آئی ٹی رپورٹ میں پیش کی گئی ہیں بہت ہی الارمنگ ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں پارٹیوں کی, دونوں بڑے لیڈروں کی جو مشکلات ہیں ان کو ایک کر دیں گی؟ کوئی اسٹرانگ الائنس بن سکتا ہے, اتحاد بن سکتا ہے اس حکومت کے خلاف؟ پھر سے کہیں کہ مساق جمہوریت جو ہے نا وہ کام دکھائے گا. بن سکتا ہے, بن گیا ہے. سعد رفیق نے تو آج پارلیمنٹ میں کہہ دیا ہے کہ زرداری صاحب, جن کا ان کے لیڈر پیٹ چیرنے والے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کاٹنے والے ہیں, وہ سب تو بھول گئے. اور انہوں نے کہا اگر آصف زرداری جیل میں جائے گا تو ہم سب باہر نکل آئیں گے. تو یہ ان کا گٹھ جوڑ ہو گیا ہے جو ہر وقت تھا. یہ 5 سال یہ پریٹینس پہ ایکٹنگ کرتے رہے. دیکھیے, میں مانتا ہوں کہ عمران خان صاحب گورننس میں نئے, ہی از نیو ٹو گورننس, نووس ہیں. میں مانتا ہوں کہ ایکچولی آئی ایم ایف کو مس ہینڈل کر گیا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آئی ایم ایف بہت ناراض ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بلائیں جب آپ کو پتہ نہیں آپ کتنے پیسے چاہتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں تھا آپ کو کتنے پیسے آ رہے ہیں, اور پھر آپ کہتے رہے شاید تمہارے پاس آئیں گے شاید نہیں. وہ بہت ناراض ہیں اور اس ناراضگی میں ہمیں تھوڑا سا فرق پڑے گا. میرے خیال میں ڈالر وہ کہیں گے اور ری ویلیو کرو اور یہ وہ. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ منسٹرز جو ہیں اتنے قابل نہیں ہیں, اور کچھ ہیں جو کرپشن کے بارے میں کچھ لوگوں کا نام آیا ہے ان کی ٹیم میں بھی, یہ سب پتہ ہے ہمیں. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ شاید مینگل اور ایم کیو ایم کے ساتھ ان کی لڑائی ہو گئی ہے. اور اگر مینگل اور ایم کیو ایم جو بھی ہے, اگر لڑائی مانے کہ بدمزگی ہوئی ہے اور وہ چلے جائے تو میرے خیال میں شادیہ ان کو مشکل ہو, ظاہر ہے مشکل ہوگا. اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہے گیس, الیکٹریسٹی, پیٹرول, کھانے کا سامان, ہر چیز, مگر تنخواہ نہیں بڑھی ہے. مگر پھر بھی اگر ہم اس ایک ایماندار آدمی کو ہم ٹائم نہیں دیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شازیہ یہ پھر غلط ہوگا. اور ہم لوگ جو ہیں, ہمیں لوگ, ہماری یہ تباہی ہوگی. ہمارے لیے موقع دینا چاہیے, موقع ضرور دینا چاہیے. صحیح. شاہ خاور صاحب, آپ کے نزدیک کتنا اسٹرانگ کیس بن سکتا ہے زرداری صاحب کے خلاف؟ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے بہت ہی خطرناک قسم کے اس میں انکشافات کیے گئے ہیں. کتنا اسٹرانگ کیس ہوگا اور کہ زرداری صاحب کو بھی سزا ہو جائے؟ دیکھیں, یہ واقعی یہ کہ یہ ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے آصف علی زرداری صاحب کے لیے, ان کی بہن کے لیے اور اومنی گروپ کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت جو ایک تفتیش ہو رہی تھی 2015 سے آنورڈز, اس میں زیادہ تیزی جو آئی ہے وہ پچھلے سال یا اسی سال آئی, جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے اس کی کاگنیزنس لی ایز اے سو موٹو. اور اس میں ایف آئی اے نے جو رپورٹ وقتاً فوقتاً سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش کرتے رہے, اور فائنلی جب ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے نے خود سفارش کی کہ چونکہ یہ بہت سنجیدہ اور اس کے بڑا ملٹائی ڈائمینشنل قسم کا یہ کرائم ہے اور اس کی تانے بانے مل رہے ہیں, تو اس پہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی ایف آئی اے نے خود سجیسٹ کی تھی. اور اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے پھر ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی, ان کے ٹرمز آف ریفرنس جو ہے وہ طے کیے گئے اور اس میں ٹائم فریم دیا گیا. اور ابھی وہ رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں داخل کی جا چکی ہے, اور اس کا غالب امکان یہ ہے, پہلے تو اس کی 24 تاریخ تھی لیکن شاید چیف جسٹس آف پاکستان ملک میں نہ ہو تو وہ زیادہ امکان ہے کہ 26 کو وہ اس رپورٹ وہ جو ہے اس کی سماعت ہوگی. اور اگر اس میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے اگر ایسے انکشافات کیے یا ایسے حقائق سامنے لائے کہ جس میں آصف علی زرداری صاحب یا ان کی جو بہن ہے فریال تالپور صاحبہ اور اومنی گروپ کے اگینسٹ کوئی ایسے مواد آتا ہے, تو اس سے ہمیں یہ توقع ضرور کرنی چاہیے کہ اسی طرح کا ایک حکم صادر ہو سکتا ہے جس طرح پیناما لیکس کے کیسز میں جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب کو ہدایت کی تھی کہ وہ اس کی جو ہے انکوائری اور انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد جو مواد اکٹھا کیا ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے, اسی پر مشتمل
ریفرنسز جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں داخل کیے جائیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی نوعیت کے کیسز ہوں گے جی آئی ٹی کے رپورٹ پر جتنی خطرناک قسم کی یہ ہے رپورٹ. جی بالکل بن سکتا ہے، جیسے کہ میاں نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف جو ہے وہ جی آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد ریفرنسز فائل ہوئے تھے. صحیح. ضمیر حیدر، پاکستان پیپلز پارٹی جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ یہ کیسز تو بھگت ہی رہی تھی، لیکن تحریک انصاف نے جو نااہلی کا الیکشن کمیشن میں ایک ریفرنس دائر کر دیا ہے، اس پر میں آپ کا ایک پروگرام بھی کل دیکھ رہی تھی جس میں آپ نے ایک اور انکشاف کر دیا کہ اپارٹمنٹ تو ہے ہی جس کی اب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ تو انہوں نے کب سے بیچ دیا، لیکن آپ نے پھر ایک اور چیز کا انکشاف کیا کہ وہاں پر مینہٹن، وہاں تو کچھ سوچ ہی نہیں سکتا، بہت بلینئرز جو لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پر اپارٹمنٹس خریدتے ہیں. پھر آپ نے بتایا کہ پارکنگ کے لیے جگہ خریدی گئی، اور صرف وہی نہیں کہ وہاں پر ایک پینٹ ہاؤس بھی خریدا گیا، اور جو جس اپارٹمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو ان کی میڈ کا تھا، وہ کسی اور کے نام پر تھا. تو یہ ذرا سارا قصہ بتائیے گا. یہ تو پھر ایک بالکل ایک بلیک اینڈ وائٹ کیس ہو گیا. شکریہ شازیہ. یہ جو ہے پارکنگ پلیس انہوں نے خریدی، یہ جولائی 2015 میں لی ہے، اور وہاں پہ پارکنگ پلیس مینہٹن میں میرا ایک آدھ دفعہ جانے کا اتفاق ہوا ہے نیو یارک میں، اور وہاں پہ جو ابھی بھی جو دوست احباب وہاں پہ رہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ مینہٹن میں آپ کو پارکنگ پلیس خریدنے کو مل جائے. چلیں اپارٹمنٹ تو خالی ہوتے ملتے رہتے ہیں، لیکن پارکنگ پلیس، اور وہ بھی بہت مہنگی ہوتی ہے. اور یہ جو بلڈنگ تھی جس میں ان کا یہ کانڈو تھا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاید وہ اس میں کبھی بھی نہیں رہے، اور اس میں ان کی کوئی میڈ، کیونکہ یہ 2007 میں علاج کرانے کے لیے گئے تھے، اور اس میں شاید ان کی کوئی کیئر ٹیکر رہتی تھیں جو ان کی دیکھ بھال کرتی تھیں. کیونکہ اور جو پینٹ ہاؤس تھا جس میں لوگ ان سے جا کے کچھ سینئر صحافی ملے بھی ہیں، وہ میڈیسن اسکوائر کے پاس تھا جو مینہٹن کے اندر، اور وہ اس سے بھی زیادہ ایکسپینسو ایریا ہے. اور وہ کہا یہ جا رہا ہے، ان کا اب کلیم یہ ہے کہ وہ رینٹڈ پلیس تھی، اور جس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی جا چکی ہوئی ہیں. لیکن یہ جو بلڈنگ جہاں پہ کانڈو ہے اور جہاں پہ انہوں نے پارکنگ پلیس لی ہے، یہ ان کی ذاتی ملکیت تھی، اور اس کا بیچنے کا ابھی تک ریکارڈ کہیں پہ بھی سامنے نہیں آیا. اور اسی وجہ سے 62(1)(f) ہے، کیونکہ انہوں نے جو اپنی اوورسیز کی جو جائیداد شو کی ہے وہ صرف اور صرف میرے خیال میں UAE میں شو کی ہے. تو یہ ایک جو ہے ایک سیریس ڈیولپمنٹ ہے، اور ان کو اب ایکسپلینیشنز دینی پڑیں گی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جے آئی ٹی میں میرے خیال میں کوئی 400-500 جائیدادیں جو ہیں وہ تمام ان کی فیملی کی، اومنی گروپ کی، اور ان کے ڈرائیورز اور مختلف لوگوں کی جو ہیں وہ جائیدادیں بھی سامنے آ رہی ہیں. تو یہ اب یقیناً ایک ان کے لیے مشکل وقت سامنے آ رہا ہے. لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح ہلالی صاحب نے کہا، I've got all the respect کہ ان دونوں کا جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، مجھے تھوڑا سا اس میں ڈاؤٹ لگتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی ابھی بھی ٹو پرونگ اسٹریٹجی پہ سوچ رہی ہے. ایک تو یہ کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے ساتھ صرف اور صرف پارلیمنٹ کے اندر تک جو ہے وہ رکھا جائے، اور جو باہر اسٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف پی ایم ایل این اشارہ کر رہی ہے اس میں شاید وہ ان کے ساتھ نہ دیں. اور کیونکہ زرداری صاحب کا جو کیس ہے اور ان کی بہن کا فریال تالپور صاحبہ کا، اس میں ابھی میرے خیال میں تھوڑا سا لمبا چلے گا کام. اور نواز شریف صاحب کہا یہ جا رہا ہے اور لگ بھی رہا ہے ابھی تک کہ شاید ان کو دوبارہ اڈیالہ جیل جانا پڑ جائے گا دسمبر کے اینڈ تک. اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ شاید باہر چلے جائیں گے، کیونکہ کینسر جو ہے ان کا وہ جو پہلے چھپایا جاتا تھا لیکن معلوم تھا، لیکن اب وہ بالکل پبلک ہو گیا ہے کہ وہ کینسر کے مریض ہیں. اور شاید نیب حکام اور شاید یہ الزام نہیں لینا چاہتے کہ ان کی کسٹڈی میں شہباز شریف صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی. اب اس کے بعد کی صورتحال پی ایم ایل این کے اندر بڑی گھمبیر ہو جائے گی، کیونکہ حمزہ شہباز اور مریم نواز بھی ایک دوسرے کو شاید ایک دوسرے کی آنکھ کو نہیں بھاتے. اور مریم صاحبہ کے متعلق اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ابھی وہ پوری طرح تیار نہیں ہیں، وہ ابھی بھی شوق میں ہیں، اور وہ شاید یہ جو یوم تاسیس اناؤنس کیا گیا ہے 30 دسمبر کا، اس کو بھی شاید لیڈ نہ کر سکیں.
تو اگر حمزہ شہباز لیڈ کریں گے تو وہ ایجیٹیشنل سٹانس نہیں رکھیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے والد صاحب کو باہر جانا ہے. تایا صاحب جو ہیں وہ یقیناً لگ یہ رہا ہے کہ شاید وہ جیل میں چلے جائیں گے. تو یہ معاملات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے شاید اپنا سٹانس، کیونکہ زرداری صاحب اور فریال تلپور صاحبہ کے بعد جو ان کو ایک پیپلز پارٹی کو ہوپ نظر آ رہی ہے جو کہ پی ایم ایل این کے لیڈ کے اندر نہیں ہے کہ کوئی سیکنڈ ٹیئر، بلاول جو کہ پارلیمنٹ میں ایز این ایم این اے اور ایک اچھے اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور ان کی عمران خان تعریف بھی کر چکے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے شاید وہ اتنی آسانی نہ ہو کہ وہ بھی پیپلز پارٹی ایک دم فوری طور پر، ہاں ایک کچھ دنوں کا ریئیکشن آئے گا، لیکن وہ اس طرح کی ایجیٹیشن نہیں کریں گے جس طرح کی پی ایم ایل این ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ یہ دونوں مل کے کوئی سٹریٹ پہ آئیں اور حکومت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کریں. رضا رومی، آپ تو امریکہ میں رہتے ہیں اور جو پراپرٹی کی باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی جس کو ڈینائی کر رہی ہے کہ زرداری صاحب کی جو پراپرٹی بتا رہی ہے پی ٹی آئی وہ تو بیچ دی گئی ہے، اور جو ضمیر حیدر بات کر رہے ہیں جو پارکنگ کی جگہ لی گئی، جو پینٹ ہاؤس نیا نکل رہا ہے، کس حد تک صداقت ہے؟ ظاہر ہے ایسی چیز اگر ڈاکومنٹس میں ہے تو چھپ تو نہیں سکتی. پاکستان پیپلز پارٹی اگر یہ بات کر رہی ہے کہ اس کو سیل کر دیا گیا، وہ تو بڑے عرصے سے بیچ دی گئی ہے، تو اس کو بھی ان کو ظاہر ہے پروف کرنا پڑے گا. دیکھیے، مجھے اس کے بارے میں کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں، میں یہی ٹی وی پہ سن رہا ہوں اور اخبار میں پڑھ رہا ہوں، اور مجھے آپ نے وارن نہیں کیا تھا، نہیں تو میں کچھ تحقیق کر لیتا. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہیں ان میں سے کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی جائیدادیں باہر نہیں ہیں. بالکل صحیح. کون سے سیاستدان یا کون سی سیاسی پارٹی، کون سے بیوروکریٹ، کون سے صنعت کار، بگ بزنس، ہر ایک کی جائیداد باہر ہے. حتیٰ کہ عمران خان صاحب کی اپنا فلیٹ ہوتا تھا جو انہوں نے بیچ کر یہاں پر وہ اپنا بنی گالا والا مینشن لیا، یا ان کی بہن کی جائیدادیں نکلی ہیں. یہ ایک ایلیٹ بیہیویئر ہے پاکستان میں. اب اس میں ظاہری بات ہے، جو بات یہ آتی ہے کہ کیا انہوں نے ڈکلیئر کیا، آئی تھنک سیریس بات یہ آتی ہے کہ اگر آپ نے اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے الیکشن کمیشن کے سامنے تو وہ یقیناً ایک اوفینس بھی ہے اور وہ اس کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کا قانون بھی لاگو ہوتا ہے. تو میرے خیال سے بات وہاں پر آتی ہے. دیکھیے، جہاں تک زرداری صاحب کے امیر ہونے کا تعلق ہے وہ تو اب پوری دنیا کو پتہ ہے، اور وہ آج سے نہیں پتہ، کئی سالوں سے پتہ ہے. ریاست پاکستان نے 1990 سے 2017 تک متعدد ریفرنسز کے اوپر تحقیق کی. 11 سال کے قریب آصف زرداری جو ہیں وہ جیل میں بھی رہے، اور 27 سال میں وہ نہیں کچھ ہوا. پچھلے سال ان کی کچھ اچھی تعلقات تھے تو یکے بعد دیگرے نیب میں سارے کیس ان کے ایک ایک کر کے خارج ہو گئے، چونکہ اس وقت ان کی سپورٹ درکار تھی. اب ان کی سپورٹ درکار نہیں، ان کو ذرا دبانا ہے یا آؤٹ کرنا ہے یا -1 کرنا ہے، تو اب دوبارہ سے یہ ریفرنسز کھل گئے ہیں. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں احتساب جو ہے نا وہ انفارچونیٹلی ایک جوک بن گیا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سلیکٹیوٹی کا جو شائبہ ہے وہ ہمیشہ آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اداروں کا اس میں کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے، چاہے وہ نیب ہو، کورٹس ہوں، یا دیگر جو ہمارے لا انفورسمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں. تو بات یہ کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے نا اس کو ہتھیار نہیں بنانا چاہیے، یہ چلنا چاہیے متواتر اور ڈیو پروسیس کے ساتھ، کا جو آئین میں ہے فیئر ٹرائل کا تقاضا ہے، ڈیو پروسیس کا تقاضا ہے. نیب نے خٹک صاحب کو بلا لیا ہے، اب تو اکراس دی بورڈ ہو رہا ہے. اب اپوزیشن یہ نہیں کہہ سکتی کہ صرف اپوزیشن کو جو ہے نا وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. جی نہیں شازیہ، وہ آپ کی وہ اپوزیشن تو ظاہری بات ہے ایگزیجریٹ کرے گی، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرے گی، اور وہ ان کو اس وقت خطرہ بھی ہے. لیکن اس میں بھی ایک دیکھیے نا، پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کو ان کو خٹک صاحب کو بلا لیا ہے، لیکن اور بھی بہت سارے لوگوں کے خلاف جو ہیں شکایات میڈیا میں ہم پڑھتے ہیں، نیب کے ڈاکیومنٹ سے پڑھتے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں اسی طرح ٹریٹمنٹ ملتا؟ یو سی، یہ کوسچن ہے. میں کوئی اس کے اوپر اپنا ورڈکٹ نہیں دے رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ٹریٹمنٹ جو ہے اس میں فیئرنس اور ایکوالٹی ہونی چاہیے. قانون کی نظر میں کوئی پارٹی XYZ ہو،
وہ برابر ہونے چاہیے. پھر آپ دیکھیے آڈیٹر جنرل جو ہیں پاکستان کے, وہ سالانہ ایک رپورٹ پیش کرتے ہیں, اس میں اربوں روپے کی لیکیجز جو ہے وہ جمع کروائی جاتی ہے. نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ فیڈرل بیوروکریسی میں اوپر سے لے کر نیچے تک جہاں جہاں غلط کانٹریکٹ ہوتا ہے آج تک اس کے اوپر کوئی کاروائی خاص نہیں ہوتی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ابھی تک بنی نہیں ہے. تو اصل احتساب جو ہے وہ تو وہ ہوگا کہ ہم اپنے سسٹم میں جو یہ لیکیجز ہیں اور جو لوگوں کو بیوروکریسی سے پریشانی ہے اور جو رشوت کا بازار گرم ہے اس سے نجات ملے. یہ ایک سیاسی لیڈر کو یا دوسرے کو یا تیسرے کو, ایک پارٹی کو دوسری کو یہ کرنا ایک یوں سمجھے اس کی ایک سیاسی یا پاپولسٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے ویلیو, لیکن اس کی لانگ ٹرم میں کوئی احتساب نہیں ہوتا. آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو احتساب کی کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ یک طرفہ ہے, یہ صرف نہیں یک طرفہ میں نہیں یک طرفہ جی یک طرفہ دکھائی دیتی ہیں نمبر ایک, اور اس کو ٹھیک کرنا جو ہے وہ نیب کا کام ہے. نمبر دو بہت سطحی قسم کی ہے. دیکھیے کیا زرداری صاحب کو جیل میں ڈالنے سے یا ان کا مبینہ طور پہ لندن میں یا دبئی میں فلیٹ کرک کر لینے سے کیا پاکستان میں کرپشن چلی جائے گی؟ یا نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, وزیر اعظم سے نکال دیا, چھوڑ دیں؟ نہیں انویسٹیگیشن نہیں چھوڑے نہیں, لیکن ایک اکراس دا بورڈ آف فیئرنس کے ساتھ کریں. یہ نہیں کہ آج بہت زیادہ تیزی آ جائے, حرکت آ جائے, کل کو ڈیل ہو جائے تو یہی کیسز نیچے چلے جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے شازیہ, 2-3 چیزیں جلدی سے. یہ تو ایک جھوٹ ہے نا کہ زرداری صاحب کے پاس صرف ایک اپارٹمنٹ ہے, صرف ایک اپارٹمنٹ ہے, اور نواز شریف صاحب پہ ایک کرپشن کیس ابھی تک نہیں لگا. مائی گاڈ, ان پہ تو لیونگ بیونڈ یور مینز ہیں. وہ ان پہ ثبوت تھا پروف کرنے کے لیے جو وہ نہیں کر پائے ہیں, نہیں تو شاید وہ آزاد گھومتے ہوتے. یار یہ کس قسم کی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں؟ اور دوسری چیز آپ نے دیکھا پروفیسر کو یہ ہاتھ کڑیوں میں لاتے ہیں, ہمارے ایک اینالسٹ کو ہاتھ کڑیوں میں لاتے ہیں, مگر یہ سب جب آتے ہیں ان کے تو ہاتھ کھلے ہوتے ہیں, ان کے تو کوئی ہاتھ کڑی وڑی کچھ نہیں لگا ہوتا ہے. یہ واقعی the impression is going around. یہی میں شاہ خاور صاحب سے پوچھنے لگی ہوں, کیا یہ امپریشن جو دیا جا رہا ہے, کیا یہ جو کہا جا رہا ہے, یہ جو تاثر مل رہا ہے سب کو کہ نیب شاہ خاور صاحب یک طرفہ کارروائیاں کر رہی ہیں, اپوزیشن پر ہاتھ جو ہے نا وہ اب بھاری رکھا ہوا ہے نیب نے, کہ آپ کو لگتا ہے یہ تاثر درست ہے, یہ شکایات درست ہیں اپوزیشن کی؟ دیکھیں, میں ابھی جب رضا رومی صاحب نے ابھی جو بات کی میں ان سے کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کرے, اکراس دا بورڈ کرے اور یونیفارم کرے, اور ان میں یونیفارمٹی نظر آنی چاہیے. دیکھیں, آپ کو سامنے 2-3 مثالیں موجود ہیں کہ میاں شہباز شریف جو ہیں ان کو ایک کسی اور کیس کی تفتیش میں بلایا گیا کال آف نوٹس کی, اور وہاں پہ جا کے ان کو پتہ چلا کہ ان کے خلاف ایک ان کا آرڈر آف اریسٹ کسی اور انکوائری میں تیار ہے. اسی طرح خواجہ سعد رفیق وغیرہ کے خلاف آرڈر آف اریسٹ ایشو ہوئے, شرجیل میمن وغیرہ کے خلاف ہوئے, ڈاکٹر عاصم کے خلاف ہوئے. لیکن اگر ہم جب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جب مالم جبہ کیس میں جو حکومت ہے ان کے جو اراکین ہیں جو سابق پبلک آفس ہولڈر ابھی بھی ہیں, پہلے بھی رہے تھے, ان کے ساتھ سلوک جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں ڈیفرنٹ نظر آتا ہے کہ ان کو بلایا گیا اور ان کو سنا گیا اور ان کے ساتھ کوئی کوئرسو میئرز اڈاپٹ نہیں کیے گئے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے ساتھ بھی آپ کوئرسو میئرز اڈاپٹ کرتے, لیکن بات یہ ہے کہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ انصاف صرف ہونا ہی نہیں چاہیے, وہ ہوتا ہوا دکھائی بھی دینا چاہیے. اسی طرح تفتیش یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہونی نہیں چاہیے, وہ ایک انصاف پر مبنی جو ہے اس کا نظر بھی آنا چاہیے. تو یہ جو یونیفارمٹی نہیں ہے ان چیزوں کے اندر, یہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتی ہیں. پھر یہ باتیں آ کر اپوزیشن والے ان کو بڑا اچھا موقع ملتا ہے کہ وہ فلور آف دی ہاؤس کے اوپر آ کے وہ پولیٹیکل گول سکورنگ بھی کرتے ہیں, اور ان کی باتوں میں کچھ چیزیں لوگوں کو سچائی بھی نظر آتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل رومی صاحب نے جو فرمایا کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو, آپ کسی کے خلاف بھی جو بھی تفتیش شروع کرتے ہیں ان کے خلاف پہلے آپ واضح ٹھوس ثبوت جو ہیں, شواہد ہیں, انکریمنیٹنگ مٹیریل ہے, آپ وہ اکٹھا کریں
اور جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ آپ نے ان کے خلاف اتنا مواد اکٹھا کر لیا ہے، اتنی شہادتیں اکٹھی کر لی ہیں کہ وہ کافی ہے ان کے خلاف ریفرنس فائل کرنے میں، اور اگر آپ اس کے بعد یہ تمام ایکسرسائز کرنے کے بعد ان کے خلاف ریفرنس جب تیار ہو جائے تو اگر کسی کو اریسٹ کرنا ضروری سمجھیں تو آپ ضرور اریسٹ کیجئے. لیکن ایک چیز جو ہمیں اس میں ایک بہت بڑی خامی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گرفتاری کا اختیار ہے یہ ثوابدیدی اختیار ہے چیئرمین نیب کو دفعہ 24 NAO 1999 کے تحت. اس میں یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ کس کو دوران انکوائری یا دوران انویسٹیگیشن کسی کو گرفتار کریں، ریفرنس فائل ہوتے وقت کسی کی گرفتاری کا آرڈر ایشو کریں، کسی کا نہ کریں. تو اس لیے پھر اس سے بہت سارے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں اور اوور آل ان کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے ابرو بھی اٹھتے ہیں. تو اس لیے یہ جو ثوابدیدی اختیارات ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ بڑا جوڈیشس ہونا چاہیے اور اس کے اوپر بھی کوئی قدغن ہونی چاہیے کہ ایسے رولز. اور دوسری سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ 1999 میں یہ نیب آرڈیننس بنا اور اس میں یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ اس کے نیب جو ہے رولز بنائیں گے. رولز جو ہے وہ پورے پروسیجرز جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں. تو اگر کوئی آپ کے پاس ایسے رولز ہیں اور آپ نے پیرامیٹر سیٹ کر لیے ہیں کہ آپ کن کیسز میں اپنے ثوابدیدی اختیار ایک طرف استعمال کریں گے اور کن صورتوں میں دوسری طرف، جب یہ پیرامیٹر سیٹ ہوں گے تو پھر کسی کو بھی نیب کی کارکردگی کے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا. لہٰذا یہ یونیفارمٹی ہونا بہت ضروری ہے. میں ذرا بریک لے لوں، بریک کے بعد آ کر اس پر بھی بات کریں گے. ضمیر حیدر میں آ رہی ہوں کہ یہ جو دونوں پارٹیز ایک اسٹریٹجی نہیں ہے، پیپلز پارٹی جو اسٹریٹجی بنا رہی ہے کہ اگر زرداری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تو اس کے بعد جو عوامی مہم چلانی ہے، عوام کو سڑکوں پر لانے کی بات کی جا رہی ہے، تو وہ کہاں عوام کو سڑکوں پر لے کر آئیں گے؟ سندھ میں تو ان کی اپنی حکومت ہے کہ اپنی حکومت کے خلاف ہی عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکلیں گے، دکانیں بند کرائیں گے، ہڑتالیں کریں گے، کیا کریں گے؟ اور نون لیگ کس طرح کی حکمت عملی اپنانے جا رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ضمیر حیدر، جس طرح دونوں پارٹیز اب اسٹریٹجی بنا رہی ہیں کہ اگر نواز شریف کو بھی سزا ہو جاتی ہے، ایک عوامی رابطہ مہم چلائی جائے، لوگوں کو سڑکوں پر لایا جائے، پیپلز پارٹی بھی ایسی اسٹریٹجی بنا رہی ہے. نون لیگ تو سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو سڑکوں پر لا سکتی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جس کی سندھ میں خود اپنی حکومت ہے، کیا وہ وہاں اس طرح کا کوئی سیاسی عدم استحکام چاہیں گے؟ پھر گورنر راج لگنے کا بھی خطرہ ہوگا. کیا آپ کو لگتا ہے ان کی اسٹریٹجی کامیاب ہوگی؟ دیکھیں شازیہ، ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی کے جو اس وقت سندھ میں چیف منسٹر ہیں ان کا بھی نام اس کیس میں آ رہا ہے اور ان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید وہ بہت سب سے بڑے ہینڈلر رہے ہیں اس منی لانڈرنگ میں اپنے دور میں، جب وہ تقریباً 6 سال جو ہیں وہ فائنانس منسٹر رہے اور اس کے بعد پھر وہ چیف منسٹر بنے، اور انہوں نے بہت خدمات ہیں ان کی آصف زرداری اور ان کی فیملی کے لیے اسی حوالے سے کہ جیسے پیسہ جاتا رہا، لانچوں کا بھی ذکر ہوتا رہا، پھر وہ بیگز میں بلاول ہاؤس بھی پہنچتے رہے اور بہت سارے اس طرح کے معاملات ہیں. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ پیپلز پارٹی شاید ہلکا پھلکا ریئیکشن شو کرے گی، کوئی اتنا اگریسو نہیں جائے گی، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے بلاول کو سیو کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ جب اس موجودہ حکومت کے ٹائم میں یا جب سے یہ FIA نے انویسٹیگیشن شروع کی، ڈے 1 سے ان کو معلوم تھا کہ بلاول بھٹو ایک کمپنی میں ڈائریکٹر ہیں، لیکن بہت لیٹ یہ چیزیں جا کے اناؤنس کی جب دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا جو زرداری صاحب کی جو ٹون ہے وہ ذرا تھوڑی سی ایگریشن کی طرف جا رہی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید بلاول بھٹو کو سیو کرنے کے لیے تھوڑا سا کم رکھے گی. دوسرا جو آپ نے کہا PMLN شاید لوگوں کو نکال لے، مجھے یہ بات ویسے سمجھ نہیں آتی کہ 13 جولائی کو جو ہم نے دیکھا جس پہ لوگوں نے اتنا کہا کہ جی ایک جم غفیر تھا اور پورا لاہور اور پنجاب اور پاکستان جو ہے وہ لاہور پہنچا ہوا تھا، جس دن نواز شریف اور ان کی صاحبزادی لندن سے آئے تھے اور ان کو گرفتار کرنا تھا. شہباز شریف صاحب کو، حمزہ شہباز کو، ان کے گارڈز جو ہیں وہ راستہ بنا کے دے رہے تھے کہ گاڑی آپ نکالیں اور وہ گاڑی نہیں چلا رہے تھے.
اور ہم نے یہ دیکھا سارا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت دونوں بڑے لیڈرز جو ہیں وہ جیل میں ہوں گے. مریم نواز اگر باہر نہیں آتی, اگر وہ جیل میں نہیں جاتی, اور حمزہ شہباز جو ہے اس طرح کا کوئی ایک بہت بڑا طوفان لانے کے لیے تیار ہوں گے ان حالات میں, تو ایک تو یہ چیز مجھے ذرا مشکل, تھوڑی سی ڈاؤٹ فل لگتی ہے کہ, اور دونوں کا جو ہے آپس میں ایک بڑا, کیونکہ پیپلز پارٹی تھوڑا سا کیئرفل رہنا چاہتی ہے آنے والے دنوں میں, اور شاید وہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ آصف علی زرداری اور فریال تالپور صاحبہ جو ہیں وہ بے شک جیل میں چلے جائیں, لیکن اس میں بھی ابھی وقت لگے گا 3-4 مہینے. کوئکلی وہ جو شاہ خاور صاحب نے بات کی تھی کہ جو ہے احتساب سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, میں نے جس پروگرام کا آپ نے حوالہ دیا اسی پروگرام میں میں نے ذکر کیا تھا سورسز کے حوالے سے, اور پھر میں نے نیب کے سپوکس مین سے بھی پوچھا, انہوں نے ڈینائی کیا, لیکن میرے سورسز نے یہ بتایا تھا کہ پی ٹی آئی اور ان کے الائیڈ کے جتنے کے خلاف بھی نیب کے کیسز ہیں اس میں ان کے پروسیکیوٹرز جو وہ کیس ہینڈل کر رہے ہیں ان کو کہا تھا تھوڑا سا گو سلو اپنائیں, لیکن ان کو یہ نہیں کہا گیا, انہوں نے کہا تھا کہ ان کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی کمپلیٹ ہوگی, ان کو بھی پکڑا جائے گا, سزائیں ہوں گی, سب کچھ, لیکن تھوڑا سا سلو, کیونکہ فریجائل ہے اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت, کہ اگر 5-6-7 لوگ جی رضا نہیں, تو دیکھیے نا گو سلو کی بات جو ہے نا, یہ پھر بات درست تو نہ ہوئی. اگر ایک طرف جو ہے شہباز شریف کو کسی اور کیس میں بلا کر, اور جبکہ وہ کوپریٹ بھی کرے انکوائری میں, ان کو سیل میں ڈال دیا گیا, تو پھر یہ ٹریٹمنٹ پھر باقیوں کو بھی ہونا چاہیے. دیکھیے نا, یہ پھر اس طرح سے ایک شائبہ, چاہے جو بھی ریزن ہو کہ شاید ہو سکتا ہے شہباز شریف نے بڑی کرپشن کی ہو. نہیں بالکل, میں اسی بات کا کہہ رہا ہوں کہ یہ دوہرا معیار رکھا جا رہا ہے. صحیح. اچھا ویری کوئکلی لالی صاحب, تو شازیہ جی رضا رومی جی بات کمپلیٹ میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ایجیٹیشن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک لیڈرز اس کو لیڈ نہ کریں. اگر شہباز شریف باہر ہوں گے, نواز شریف جیل میں ہوں گے, زرداری جیل میں ہوں گے, تو کون سی ایجیٹیشن چلے گی؟ مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر حکومت کی پوزیشن کمزور ہے. ایک آپ کو پتا ہے 4 سیٹوں کی میجورٹی سے یا 5 سیٹس کی میجورٹی سے وہ پی ایم الیکٹ ہوئے تھے عمران خان صاحب, اور سینٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے ہاتھ میں, کوئی بل کوئی لا نہیں پاس ہو سکتا جب تک اپوزیشن تعاون نہ کرے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو چلانا جو ہے وہ ایک چیلنج ہے, اور اگر اپوزیشن تھریٹن کرنا چاہے, اور پنجاب اسمبلی میں بھی نون کی اچھی خاصی سیٹس ہیں, تو اس لیے تو ہلالی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب کے ساتھ کوئی مفاہمت کی بات یا کوئی ڈیل ہو سکتی ہے, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ قانون سازی کے لیے اپوزیشن کی ضرورت ہوگی, پیپلز پارٹی کا اس میں بڑا اہم رول ہے, نون لیگ کا اس میں اہم بڑا رول ہے, تو زرداری صاحب کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پتہ ہے یہ کھیلنے کی کوشش کریں گے, گیو اینڈ ٹیک کی بات کریں گے. یہ اس وقت نہیں, وقت تھوڑے وقت کے بعد ہو سکتا ہے, مگر پلیز انڈرسٹینڈ یہ جو مراد علی شاہ کا انوالومنٹ ہے اس میں, اگر یہ جے آئی ٹی رپورٹ میں وہ ثابت ہو جائے تو میرے خیال میں یہ پورا گورنمنٹ کو ڈیزالو کرنا پڑے گا. پروونس کا گورنمنٹ ڈیزالو ہوگا, اور یا گورنرز رول ہوگا یا اسمبلی بھی شاید توڑی جائے. ہم جو سنتے تھے کتنے % جاتا تھا ادھر اور ادھر, ہم جو سنتے تھے کتنے بیوروکریٹس انوالوڈ ہیں اینڈ اکراس دا بورڈ منسٹریز انوالوڈ ہیں, یہ نہیں رہ سکتے. خاور صاحب اس پہ آپ کا بالکل کچھ سیکنڈز کا لاسٹ کامنٹ, کیا ڈیزالو کرنا پڑے گا, یا جس طرح میں نے نواز شریف صاحب کا کہا کہ ان کو ہٹایا گیا تو پارٹی اور ساری حکومت تو چلتی رہی تھی؟ نہیں, میرے خیال میں ڈیزالو نہیں کرنا پڑے گا. ڈیزالو صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب چیف منسٹر اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے گورنر کو اگر یہ ایڈوائز کر دیں کہ اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے, تو وہ میرے خیال میں 48 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے. یہ ایسے ہی ہوگا کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی اور انہوں نے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کیا, تو وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کے ایک نیا لیڈر آف دی اسمبلی جو ہے وہ منتخب کر سکتے ہیں, جس طرح شاہد خاقان عباسی صاحب کے. بہت شکریہ شاہ خاور ہمارے ساتھ رہ. رضا رومی, ظفر ہلالی صاحب, میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. پروگرام کے لیے ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.